السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک ایک ایسا بچہ جس نے تاریخ رقم کر دی۔ پرسوں کراچی سے ایک اتنا شرمناک قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا کہ شاید دنیا میں کبھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس بچے نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ شاید اس کا زندگی میں توڑ کبھی نہیں ملے گا، لیکن بدقسمتی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اس حد تک بے حس اور شیملیس ہو گئے کہ ہمیں یہ چیزیں بالکل نارمل لگتی ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ سیٹ سے مراد انسان کا وہ انداز سوچ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ارد گرد کے حالات، مسائل، مواقع اور زندگی کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ آپ کی زندگی کا معیار اکثر آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے مائنڈ سیٹ سے طے ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنیت، آپ کا طرز فکر، آپ کا انداز سوچ، آپ کے جو فکری رویے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اب یہ رویے جو ہیں نا، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو یہ رویے پازیٹیو ہیں تو سوسائٹی ایک بہت خوشگوار بن جاتی ہے، اور اگر یہ نیگیٹیو ہوں تو پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ دوستوں، پرسوں ایک خبر آئی کہ کراچی کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ایک خاتون آتی ہے ڈیلیوری کیس کے سلسلے میں۔ وہ 4 گھنٹے وہاں انتظار کرتی رہی اور اس کو کسی نے پوچھا تک نہیں، نہ کسی ڈاکٹر نے پوچھا، نہ کسی پیرامیڈیکل سٹاف نے پوچھا۔ ایٹ دا اینڈ اس کا وقت پورا ہو گیا اور اس بیچاری کو کوئی جگہ نہیں ملی، اینڈ شی وینٹ ٹو دا باتھ روم، اور باتھ روم میں وہ بچہ پیدا ہوا۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ کیا وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ، کوئی عزت اس معاشرے، اس دنیا میں نہیں ہے؟ کیا گزری ہوگی اس خاتون کے اوپر جب وہ واش روم میں بچہ جنم دے رہی تھی؟ یار ریئلی نا، یقین کریں، میں اب کیا بولوں، مطلب ہم کس حد تک جو ہے نا بے حس ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اپنی جو پوری اعلیٰ قیادت تھی فرشتوں کی، ان کو کہا کہ سجدہ کرو، میں انسان کو زمین میں بھیج رہا ہوں، اور اس انسان اور وہ انسان جب زمین پر پہنچتا ہے تو ہم اس کا کیا شرمناک استقبال کرتے ہیں۔ سر، بات حکومت کی، انتظامیہ کی نہیں ہے۔ ہر بندہ حکومت نے یہ کیا، چیف منسٹر نے وہ نہیں کیا، انتظامیہ فیل ہے، وہ فلانا ہے، ڈمگان ہے۔ سر نہیں، کوئی انتظامیہ، کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی چیف منسٹر، کوئی سیاسی پارٹی، وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ وہ چیف منسٹر بھی ہم میں سے ہی ہے، وہ ایڈمنسٹریشن بھی ہم میں سے ہیں۔ مسئلہ جہاں پہ ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہے۔ وہاں جو بیٹھے ڈاکٹرز تھے، وہاں جو بیٹھے پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایکچولی ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ نعوذ باللہ خدا بن کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو کسی انسان کو پوچھنا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ان کے جو رویے ہیں نا، وہ اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کو بودر ہی نہیں کرتے۔ اب رات کو 2 بجے اس پیرامیڈیکل سٹاف یا ان ڈاکٹرز کو کیا کسی ایم ایس نے کہا تھا کہ آپ جا کے اس خاتون کو نہ پوچھیں؟ ان کو کسی چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جا کے تم یہ کام کرو؟ سر، یہ مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ نان سیریس ایٹیچیوڈز ہے کہ جب ہم جس جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، کسی بھی جگہ کے اوپر، تو وہاں ہم خدا بن جاتے ہیں کہ ہم سے اوپر تو نعوذ باللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں ہمارے رویے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سسٹم خراب ہے، وہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک، نو، دس از بلڈی بل شٹس۔
نظام ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. میں اگر اس سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں اور آگے سے ایک بزرگ، ایک خاتون، ایک بچہ آدھے گھنٹے سے دھوپ میں کھڑا ہے کراس کرنے کے لیے، مجھے کیا پرائم منسٹر بولے گا کہ گاڑی روک دو بھائی، اس کو راستہ دے دو؟ یا مجھے کوئی ایس ایس پی ٹریفک آگے بولے گا کہ گاڑی روک دو، یہ بندے نے روڈ کراس کرنے؟ نو، دس لیڈس ٹو مائی مائنڈ سیٹ کہ میں اس کو دیکھ کر کیا ایکشن کرتا ہوں. رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. سسٹم کو چلانے والے ہمارے رویے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں، وہ بچہ ساری زندگی میں کیا سوچے گا؟ وہ ماں، وہ فیملی ساری زندگی میں کیا سوچے گی یار کہ ہمارے بچے کے لیے، یا وہ بچہ کہے گا میرے لیے اس سرزمین پر پورے ہاسپٹل میں کوئی سیف جگہ نہیں تھی جہاں میں عزت سے اس دنیا میں آ جاؤں، ایک واش روم ہی میرے لیے رہ گیا تھا. سر یہ اجتماعی مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے ہماری. ہم نکتہ چینی، اعتراض بہت جلدی کر لیتے ہیں کسی کے اوپر. ڈیفینیٹلی کہ ایک حکومت یا ایڈمنسٹریشن کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، بٹ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہمارا کام ہے نا. ہم جن دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا، وہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کوئی انسانوں والا ہے. قانون وہاں پہ بھی وہی ہے، یہاں پہ بھی وہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی قوم، وہاں کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہے، اس لیے ہمیں وہ مثالی لگتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم ابھی چل رہے ہیں، سر آپ آئنسٹائن کو بھی بٹھا دیں نا چیف منسٹر، پرائم منسٹر، وہ بھی فیل ہو جائے گا. ہم جن دنیا کی مثالیں دے رہے ہیں نا کہ وہ بہت زبردست معاشرے ہیں، وہاں پہ انسانیت کی بڑی قدر ہے، یہ ہے وہ ہے، سر آپ ان کو بھی بٹھا دیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم پہ وہ بھاگ جائیں گے، اور وہ برے صغیر سے بھاگے ہی ان رویوں کی وجہ سے ہیں، ورنہ ان کو شوق نہیں تھا اپنے برے صغیر پاک و ہند پہ حکومت چھوڑنے کا. وہ ہمارے رویوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا بڑو باڑ میں جاؤ، ادھر خود ہی کرو جو بھی مرضی کرو، ہم وہیں سے بیٹھ کے آپ کو چلائیں گے. پرابلم میرے کہنے کا جو لب لباب ہے کہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے، ہر چیز پر اعتراضات کرنے کی بجائے، ذرا ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو سوچنا چاہیے. وہاں پہ جو بیٹھے ڈاکٹرز ہیں، وہاں پہ جو بیٹھے پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ان کا ٹیسٹ کروایا جائے کہ وہ انسان ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے. ویسے بائی دا وے انہوں نے، اگر ایک ڈاکٹر، اگر ایک پیرامیڈیکل سٹاف، وہاں پہ فیمیل سٹاف بھی ہوتا ہے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ کون سا پیشنٹ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، تو پھر آپ گالیاں حکومت کو، چیف منسٹر کو، ایم ایس کو، انتظامیہ، سسٹم فلانا، ان کو دیں گے آپ. یو جسٹ امیجن فار دا سیکنڈ کہ دا سیم انسیڈنٹ اگر ہمارے ساتھ ہو تو کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی. مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ، مائنڈ سیٹ بگڑا ہوا ہے. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم نہیں، مائنڈ سیٹ. سسٹم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارے رویے یہ بہت خراب ہو چکے ہیں. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے انفرادی طور پر، پھر جا کے اجتماعی طور پر سوسائٹی جو ہے نا وہ مثالی بنتی ہے. اور اگر اس پر ہم نے غور نہیں کیا تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو.